بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اس بارے میں ہے، آیا کہ میاں بیوی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے وقت ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کو چاہیے ہے کہ وہ عمل زوجیت سے پہلے قاصد بھیجے۔ قاصد سے مراد یہی ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ ذہنی طور پہ دونوں تیار ہو جائیں اور اس کے لیے راضی ہو جائیں۔ اور جب میاں بیوی آپس میں عمل زوجیت کرتے ہیں تو اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہے۔ اس عمل زوجیت سے پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا ارشاد فرمائی ہے کہ اس عمل سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب تمہاری ہونے والی اولاد ہوتی ہے تو شیطان وہاں پہ دخل نہیں دے سکتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے اس دعا کی برکت سے۔ تو دعا لازمی پڑھ لیا کریں۔ تیسری بات کہ اگر کمرے میں اندھیرا کر دیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھ سکیں تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے زوجہ اپنے شوہر کے ستر کو دیکھتی ہے یا شوہر اپنی زوجہ کے ستر کو دیکھتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسیان کا مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہ صرف نسیان کا مرض بلکہ اس طرح کے عمل سے یعنی شرم گاہوں کے دیکھنے سے بصارت کی کمزوری کا شدید خطرہ ہوتا ہے، یعنی بینائی، دید کی کمی، روشنی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، دید کمزور ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے جو اپنے زوجین ایک دوسرے کی شرم گاہوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ایک تو لائٹ کو بند کر دیا جائے، اور چوتھا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بغیر لباس کے نہ ہو، یعنی لباس جسم پر ہونا چاہیے ہے، بس اتنا ہی ستر کھلنا چاہیے ہے جتنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی نظر کیے بغیر۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں یہ حاصل ہوں گی کہ پیدا ہونے والی اولاد وہ حیادار پیدا ہوگی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ عمل زوجیت کے دوران گفتگو نہیں کریں بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ باتیں کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر بچہ کیا ہوتا ہے؟ باتونی ہوتا ہے، یعنی آپ کے عمل زوجیت کے دوران جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر پڑتا ہے، وہی بچہ کیا ہوتا ہے؟ باتونی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جن کو ہم باتونی کہتے ہیں، یعنی چپ ہی نہیں ہوتے ہیں، بس بولتے ہی رہتے ہیں بولتے ہی رہتے ہیں۔ بعض بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں بالکل بولتے ہی رہتے ہیں، چپ نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے چونکہ خود عمل نہیں کیا ہے تو ان کا اثر ہماری اولادوں پہ پڑا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال ضروری ہے کہ خاموشی کے ساتھ عمل زوجیت کو کیا جائے۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب عمل زوجیت کرنا ہی ہے تو آنا کھیتی ہی کی طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اورل سیکس کی طرف چلے جائیں، یا آپ دوبر میں یعنی پچھلے مقام کی طرف چلے جائیں کہ یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اورل سیکس یہ بھی سخت گناہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، توبہ لازم ہے۔ اب جو مختلف انداز ہیں، طریقے ہیں، وہ آپ کی چونکہ بیوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ فَأْتُوا حَرْثَ لَكُمْ، کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اَنَّا شِئْتُمْ، تم جہاں سے بھی چاہو اپنی کھیتیوں میں داخل ہو سکتے ہو۔ یعنی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کس کس طریقے کے ساتھ مجامعت کرتے ہیں۔
اپنی بیوی کے ساتھ آپ جس بھی طریقے کے ساتھ ہم بستری کریں آپ کو حق حاصل ہے، وہ آپ کی کھیتی ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ ہر طرح کے انداز میں ہر طرح کے طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آنا کھیتی ہی کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل زوجیت میں عمل زوجیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر شرعی افعال سے محفوظ فرمائے، آمین۔